کہ قبرستان میں آپ چلے جہاں بھی اس دن گئے اور جاتے رہنا چاہیے. دیکھیں لیولز ہیں, مطلب بالکل ایک لیول ہے, قبرستان ہے ایک لیول ہے, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واللہ مت سمجھو کہ یہ سب ایک لیول ہے, یہ نیچے جو ہے نا بہت لیولز ہیں ان کے. کسی کی قبر جنتوں کا ایک باغیچہ ہے, روضۃ من ریاض الجنہ, اور کسی کی قبر pit from the pitfalls of hellfire. It's a whole world underground, you know. It's not just a graveyard. Try to understand. کی حدیث ہے نا, کہتے ہیں نا کہ اگر تم لوگوں کو کہ پتہ لگ جائے نیچے کیا ہو رہا ہے نا, تو تم لوگ اپنے جو ہے نا مردہ کو دفنانا بند کر دو, دفنانا چھوڑ دو. بیکاز اف یو نو the عذاب of قبر, تو تم لوگ کو یہ چھوڑ دو گے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک دفعہ اونٹنی اتنی تیز بھاگنا شروع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم he was about to fall. اچھا. اور آپ نے روکا اس اونٹنی کو بڑے مشکل سے اور کہا کہ قبریں کس کی ہیں؟ تو ایک شخص سننے سے کھڑا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ کسی قبریں ہیں, یہ لوگ مشرک شرک پہ وفات پائے تھے. تو نے کہا تھا اس اونٹنی نے ان کے چیخو پکار سن کے اور اس کا عذاب دیکھ کے یہ اتنی تیز بھاگی ہے. اور ایک اور دفعہ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے رش لگا ہوا ہے, فرمایا یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کسی کو دفنا رہے ہیں رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے گئے اور گھٹنے کے بل نیچے اور بیٹھے اور دیکھا اور آنسو بہانا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا, حتیٰ کہ اتنے آنسو بہے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی بڑھ گئی اور جو زمین جو سینڈ تھی نا وہاں پہ بھی قطرے چلے گئے. اور پھر آپ نے جب صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ صحابہ اپنے آپ کو یعنی اپنی قبر کی پناہ مانگا کرو, قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ they wouldn't always think about the day of قیامہ, you know. وہ انسان کی قیامت جو ہے وہ تو جب وہ وفات پاتا ہے تبھی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. تو قبر used to be that place جس کو وہ بہت زیادہ they were fearful of grave, you know. سب یہ سمجھنا نا کہ ہماری قیامت کب, جو شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کہ قیامت کب ہونی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ what have you prepared for it, because ہماری قیامت تو شروع ہوگی نا, ہماری ڈیتھ کے بعد ہمارا معاملہ سٹارٹ ہے. مگر اسی طرح کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ متی الساعہ, کب ہے قیامت؟ انہوں نے کہا جو تمہارے سے چھوٹا بچہ ہے نا, کہ ان میں سے بدون میں سے چھوٹا بچہ بھی تھا, کہ جب تمہاری عمر تک پہنچے گا نا امید ہے تمہاری قیامت آ چکی ہوگی. یعنی یہ تو موت ہے, یہ قیامت الصغریٰ ہے, انسان کا حساب شروع ہو گیا. اور عثمان بن عفان اکثر ہویا کرتے تھے قبر کو دیکھ کے. ایک شخص نے نا ان کے جو مولا تھے ہانی, انہوں نے سوال کیا عثمان بن عفان سے کہ میں آپ کو نوٹس کرتا ہوں آپ جنت جہنم کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے, لیکن آپ قبر کے جب بھی گزرتے ہیں آپ بہت رونا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں واللہ میری ان کانوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اول منزل من منازل الاخرہ, this grave is the first step from the steps of آخرہ. جو یہاں پہ کامیاب ہو گیا اس کی آگے زندگی آسان ہو جائے گی, اور جو یہاں پہ ناکام ہو گیا اس کی آگے ساری زندگی ناکام ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کہ this is the worst place, worst ditch that I have ever seen. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں this is the worst ditch I have ever seen. یار قبر جو ہے وہ جب بھی کسی بھی شخص کو ڈالا جائے, چاہے وہ نیک ہو بد ہو جیسا بھی ہو, ایک چیز اپنی جگہ رہتی ہے کہ قبر اس بندے کو ایک بار ضرور جھنجھوڑتی ہے, رائٹ, ایک بار ضرور دباتی ہے, چاہے وہ نیک بھی ہو. اور وہ جو حدیث صحابی تھے نا جو سعد بن معاذ تھے, مطلب جن کی وفات پہ شہادت پہ عرش کام پا, یا اللہ عرش کام پا کسی اور صحابی کی وفات پہ 70,000 اینجلز آئے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو قبر چھوڑ دیتی نا تو وہ سعد بن معاذ کو چھوڑتی, لیکن it still squeezed him, یہ تو نے چھوڑ دیا. اور ایک اور حدیث میں اللہ اکبر آتا ہے کہ یار یہ سن کے ویسے بڑا ڈر لگتا ہے یار کہ وہ کہاں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ امیجن کریں نا کہ 70,000 اینجلز نیچے آ رہے ہیں, عرش ہل رہا ہے, اور قبر نے پھر بھی سکویز کیا ہے. مطلب عرش کوئی چھوٹی چیز ہے, جس رب کی نسبت ہم عرش سے دیتے ہیں, رب العرش المجید, رب العرش الکریم, وہ عرش کانپ رہا ہے, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یعنی ہم اگر کمپیریزن کریں اس آسمانوں کا عرش سے کہ اٹس ہیوج, اور اللہ کا عرش رحمان کا وہ کانپ رہا ہے, پھر بھی the grave squeezed him. وہ کام کیوں رہا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ this is the status of that صحابی, this is his piety, this is his actions, ماشاءاللہ, you know. کتنے اینجلز آ رہے ہیں جو ہے ان کی جو ہے جنازے کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچہ وفات پایا, آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کسی کو چھوڑتی نا تو اس بچے کو چھوڑتا, لیکن it still squeezed this kid as well, this baby as well, and then it released. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص مطلب قبر میں جاتا ہے نا اور گناہگار ہے, یعنی ایک تو وہ شخص ہے جس سے پوچھے گا کہ تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو کہے گا کہ عبدہ و رسولہ, یہ اللہ کے وسلم, اور شہادت پڑھے گا تو اس کے لیے فرشتے کہیں گے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو, ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے, کیونکہ ہم ہی تھے جو لکھتے رہے تمہارے اعمال, تم نیک اعمال کرتے تھے, گناہوں سے بچتے تھے, جھوٹ سے چغلی سے بچتے تھے. جو شخص کہے گا نا کہ
میں نے لوگوں سے سنا ہے ان کے بارے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے, یعنی منافق ہوگا وہ شخص, اس کو اس نے میموری کام نہیں ہے کہ جاننا چاہے گا کہ میں یاد کروں یہ کون ہے, لیکن اس کو میموری کام نہیں دے گی کیونکہ اس کی زندگی نہیں گزری نا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب وہ کہے گا نا تو فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو قبر نا حکم دے کہ قبر کو کہ سکویز کرو اسے, اور جب سکویز کرے گی نا تو آپ نے کہ ہاتھ ایسے تھے اور کہا کہ اس کی ریبز آپس میں کراس کر جائیں گے, یعنی ریبز ٹچ نہیں ہوں گی, وہ کراس کر جائیں گے. اینڈ دس ول ہیپن ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. سو قبر کا بہت ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے. آئی وانٹ us to discuss کہ what will happen on the day of judgment and what's the day of judgment, what will happen, کیونکہ جتنا زیادہ ہمارا آخرت پہ یقین, ایمان, تذکرہ ہوگا نا اتنا ہی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے. ایکچولی آپ دیکھیں نا کہ ہم قبر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, ہیئر آفٹر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. امیجن کریں ایک بندہ جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, اس کی فوتگی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے اوپر مٹی بھی ڈال دی جاتی ہے اور فرشتے بھی اس کو نظر آتے ہیں اور اس کا حساب کتاب بھی شروع ہوتا ہے. بائی اینی چانس امیجن کر لیں فار انسٹنس اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجتے ہیں, چل تیرے پاس ایک دن ہے, اب میں دیکھتا ہوں تو کیسے جو ہے زندگی گزارتا ہے. آفٹر سینگ آل آف دس ریالٹی, تو میں یہ سوال اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں, کیا وکاس وڈ یو لیڈ یور لائف دا وے یو لیڈنگ ناؤ, کہ تو ایک ایک منٹ یوٹیلائز کرے گا, ہو سکتا ہے وہ 24 آورز تو سجدے سے اٹھے گا ہی نہیں. صحیح بات ہے, واللہ اٹھے گا ہی نہیں. یعنی تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. سبحان اللہ, اتنا زبردست طریقہ ہے نا ہمارے رب کا ہمیں جن جوڑنے کا. کہتے ہیں کہ لوگوں پہ وقت نہیں آ گئے یعنی ایمان والوں لوگوں کے لیے کہ ان کے دل جو ہے نا کانپ اٹھے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے, کانپ اٹھے. اور بار بار جو ہے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا, جان لو, جان رکھو, آنکھیں یعنی اپنے کانوں کو کھولو اور اپنے دماغ کو یوز کرو. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی دیکھیں نا تم لوگ ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہو, جی کتنا مال ہے, کون سی گاڑی ہے تمہارے پاس, موبائل فون کون سا ہے, تمہارے کتنے بچے ہیں, 2 ہیں, میرے پاس. یعنی ہم ریس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ایک کسان کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کسان کو اب دیکھیں, یہ کسان سے پوچھے گا آپ, یہ وہ اپریشیٹ کرے گا کہ جب اس کی وہ جو کھیت اس کا ہوتا ہے لہرا رہی ہوتی ہے, اس کو بڑی, اس کی سب کچھ ہی وہ ہے, اس کو اتنی پسند آتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگلے فیز میں وہ ساری یلو ہو جاتی ہے, یعنی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہی تو یہ دنیا, یعنی دنیا یہی ہے, کچھ لمحے کے لیے, اس کے بعد جو ہے آپ یعنی یو آر گون. یار یہی وہ ریالٹی ہے جس کو صحابہ کرام نے نا ایکچولی ویژولائز کر لیا تھا. آپ نے کہا نا کہ اگر میں واپس آؤں تو میرا کیا دوبارہ رویہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ ڈفرینس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس لیول تک نا اس کو امیجن نہیں کر پائے, کنوکشن نہیں جا رہا, ہاں وہ اندر ہارٹ میں ہمارے تک پہنچ نہیں رہی ہے چیز, اسی لیے ہمارا عمل بھی جو ہے وہ بدل نہیں رہا. صحابہ کرام کیوں ساری رات ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اور عمل ان کا آپ دیکھیں کیسا ہے, بلکہ زندگی پوری کی پوری دیکھیں, اسٹیئنگ اوے فرام دا مٹیریلز آف دس ورلڈ, اور کیسی سادگی کی زندگی.